مسلمانوں کو ایک دوسرے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یہ مکمل نہیں ہو سکتا ایک دوسرے کے بغیر. توجہ کی آپ نے. تو ہمیں کیا حکم ہوتا ہے اس طرح کی خرافات جو ہے وہ بیان کر کے اور تشویش پیدا کرنا، نفرتیں ایجاد کرنا. ہمارا کام اطاعت کرنا ہے. تم اپنے رہبر کے پیچھے چلو، تم اپنے مولا کے پیچھے چلو. توجہ کی آپ نے. اپنے رہبر کے پیچھے چلو، اپنے مولا کے پیچھے. گمراہ کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے. وہ شہریار رضا عابدی کو سنتے ہو آپ لوگ؟ یوٹیوب پہ دیکھتے ہو؟ کتنے ہیں جو دیکھتے ہیں؟ شہریار رضا عابدی کو کتنے دیکھنے والے یہاں پہ ہیں یوٹیوب پہ؟ توجہ رضا عابدی کیا کہا کرتا کیا ہے؟ سب سے زیادہ جواز نقوی کی مخالفت کرتا ہے پاکستان میں. جس نے کچھ کام کیا ہے بیچارے نے، اس غریب نے کچھ کام کیا ہے وہاں پاکستان میں، وہ اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کی مخالفت کرتا. اس کے بعد جو کچھ بھی بیان کرتا ہے وہ سب مقدسات اہل سنت کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے صاحب یہ تو کتابوں میں لکھا ہے. وہ لکھا ہے کتابوں میں یار، سارا کچھ لکھا ہے ہمیں پتا ہے. تو یہ کتابوں میں لکھا ہے تو ان کو پڑھنے دو نا. تمہیں کس نے ٹھیکا دیا؟ معلوم ہے تیرے پیچھے کوئی شیطان ہے جو تجھے بہکا رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتابوں میں لکھا ہے تو وہ پڑھیں گے نا بھائی. وہ پڑھتے پڑھتے آ جائیں گے ایک دن راستے کے اوپر. تم نے جو تمہاری کتابوں میں لکھا سارا پڑھ لیا ہے؟ جو تمہاری کتابوں میں لکھا تم نے سارا پڑھ لیا ہے؟ وہ تم اپنی کتابیں پڑھو جو ظاہر سی بات اس کے اوپر عمل کرو. تم نے کسی کا ٹھیک نہیں عزیزان کرام، اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. برطانیہ کی حکومت نے اس کو ٹھیکہ دیا، اس کو ایک ایک کلپ کا پیسہ ملتا ہے، وہ بکا ہوا ہے، گمراہ کرتا ہے. توجہ کیا آپ نے. لہذا بچنا. اور بھی بہت سارے ہیں اس طرح کے لوگ، لیکن اس زمانے میں سب سے زیادہ خطرناک ہوا ہے. اگر دوسرا رشدی کہیں تو بھائی نہیں، غلط نہیں ہے. وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا باعث نہیں بنتا ہے، توہین کا باعث بنتا ہے، نفرت کا باعث بنتا ہے، اہل بیت سے لوگوں کی دوری کا باعث بنتا ہے. توجہ آپ شیعوں کے سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس کے استعماری آقا یہی چاہتے ہیں. یہ پاکستان میں کچھ تو کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے، یہ اسی لیے ہوتا ہے. توجہ کہ آپ نے کہ صاحب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے یہ ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. توجہ کہ آپ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہو. آج اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں. آج جو چیز ہے وہ منظر عام پر لانے کی جو چیز ہے اور اس کو ساری دنیا مانتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی مرجعیت علمی. سمجھ میں آیا؟ خلیفہ اس وقت کون بنا کون نہیں بنا اس کو چھوڑ دو، تاریخ کے حوالے کرو. لیکن علی اس وقت بھی عالم تھے، علی آج بھی عالم ہیں. تھے یا نہیں تھے؟ علی اس وقت بھی عالم تھے، سب سے زیادہ عالم علی تھے. اقضاکم علی، پیغمبر نے فرمایا ہے. اعلمکم علی، پیغمبر نے فرمایا تم سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی ہے، تم میں سب سے بہترین فیصلے کرنے والا جو ہے وہ علی ہے. توجہ کی آپ نے. تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک علی ہے. علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. توجہ کی آپ نے. تو علی کو اس انداز میں دنیا میں پہچانوانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم نہیں اس بات پر بحث کرتے، لیکن یہ چیز قابل قبول ہے اور ساری دنیا کو اس پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا کہ علم میں سب سے زیادہ اگر کوئی ذات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو وہ علی ہے. رسول کے بعد علی علم میں سب سے زیادہ ہے. اور جو علم میں سب سے آگے ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عمل بھی اسی کی بات پر ہونا چاہیے. اور اگر تم عمل کرو گے تو تمہیں کوئی نہیں روکے گا، لیکن فساد برپا کرو گے تو تم ظاہر سی بات ہے کہ پھر تمہیں روکا جائے گا. عمل کرو.